ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنے والدین کے ادب آداب کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے. آج کی نشست میں میں سب سے پہلی روایت آپ کے لیے مصنف عبدالرزاق سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. عبدالرزاق امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور ان کا مجموعہ مصنف 12 جلدوں میں آج بھی بازار سے لے کر پڑھا جا سکتا ہے. امام بہقی نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کا حوالہ قائم فرمایا. طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے تو باپ مرنے سے قریب ہوا تو ان 4 میں سے ایک شخص نے ایک بیٹے نے ایک عجیب سودا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ. کہنے لگا کہ ایک بات. تینوں نے کہا کون سی؟ کہا ایسا کرو کہ یا میں اکیلا ابا جی کی تیمارداری کرتا ہوں سیوا خدمت، یا تم تینوں، لیکن جو بھی سیوا کرے گا جائیداد میں سے اسے ملے گا کچھ نہیں. اگر میں تیمارداری کروں اور ان کی خدمت کروں تو مجھے کچھ نہ دینا جائیداد سے، اور اگر تم تینوں کرو تو اسے کچھ نہیں ملے گا جائیداد سے. سودا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ایک تھا بڑا سیانہ دانا، اللہ نے اسے بڑی فراست عطا فرمائی ہوئی تھی. اب کوئی بھی دنیا کی بھوک رکھنے والا یہ سودا فوراً یوں قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جائیداد لیتے ہیں تو خدمت تو اکیلا ہی کر لے. اور جو آخرت کی ہرس رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اندر کھاتے کا راز کوئی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، یا میں خدمت کرتا ہوں ابا جی کی، میں تمہیں خدمت کرنے نہیں دوں گا، تو جائیداد میں سے تم مجھے کچھ بھی نہ دینا، یا تم تینوں خدمت کر لو والد صاحب کی تو بس ٹھیک ہے تمہیں جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے خدمت آپ کر لو تو جائیداد سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم خدمت نہیں کرتے تو ہمیں جائیداد کا حصہ مل جائے گا. سودا طے ہو گیا، بات ختم ہو گئی. والد صاحب فوت ہو گئے. خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلان جگہ پر، اور جس نے جائیداد چھوڑی تھی باپ کی خدمت کی خاطر، اسے کہا گیا کہ فلان جگہ پر 100 دینار رکھے ہوئے ہیں زمین کے اندر، تو جا کر نکال لے. اس نے کہا نہیں، مجھے یہ بتا کہ اگر وہ 100 دینار میں لوں گا تو اس میں برکت ہے یا نہیں؟ کہا برکت نہیں ہے. 100 دینار لے لے لیکن برکت نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں تو نہیں لیتا. صبح اٹھا تو بیوی کو بتایا. آپ کو پتا بیگمات کو تو سونے کا بہت لالچ اور ہرس ہوتا ہی ہے. وہ کہا اللہ والے لے لے 100 دینار ہے تو چلو ہمارا رہن سہن ذرا اچھا ہو جائے گا، پہلے بھی جائیداد سے کچھ نہیں ملا. کہا نہیں برکت نہیں ہے تو 100 بھی ناکافی ہیں. اگلی رات ہوئی تو کہنے والے نے پھر کہا 10 دینار کسی اور جگہ ہے، لینا چاہتا ہے تو جا کر لے لے. پوچھا پہلے بتا برکت ہے؟ کہا برکت تو نہیں ہے. وہ 10 دینار بھی صبح ہوا تو بیگم کو خواب بتایا لیکن اٹھائے نہ. تیسری رات ہوئی تو کہنے والے نے کہا کہ 1 دینار چھپا ہوا ہے وہاں گرا ہوا ہے، جا کر لے لے. اس نے کہا برکت ہے کہ نہیں؟ کہا بڑی برکت ہے. اس نے 100 بھی چھوڑا، 10 بھی چھوڑے اور جا کر وہ 1 دینار لیا اور کہا کہ بیگم یہ دینار ہمارے حصے میں ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے، اور مجھے کہنے والے نے کہا ہے کہ اس میں برکت بہت زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا ظاہر فرماتا ہے برکت. تو بازار گیا اور 2 مچھلیاں خریدیں. زمانہ گزرا ہے، جائیداد میں سے کچھ ملا نہیں ہے، کچھ اچھا ہی کھا لیا جائے. مچھلیاں خرید کر گھر آیا تو پیٹ چاک کیا تو اندر سے اللہ کی قدرت سے 2 انمول موتی برآمد ہوئے. امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موتی ایسے کوئی خوبصورت تھے اور ایسے کوئی خوبصورت تھے، یہ تو جوہری جانتے ہیں کہ جوہر کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور موتیوں کی قدر رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 1 کیرٹ آج تو لاکھوں روپے کا بک رہا ہے. تو یہ اس دور کی کہانی ہے. بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو کہ فلانے بندے کے گھر میں موتی ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. اس نے جو ریٹ لگایا 1 موتی کا، وہ اس دور میں 30 خچر سونے کے بھر کر اس نے ریٹ لگایا. اور جب ایک موتی خرید چکا تو
اللہ تھا نا دل میں خواہش ڈالی کہ یہ ایک کافی نہیں ہے، ایک اور ہونا چاہیے. وہ اس کے دل میں خواہش بیدار ہوئی، وہ پھر اس کے پاس بندے بھجوائے گئے اور کہا کہ یار ایک اور نہیں مل سکتا؟ کہا مل سکتا ہے. کہا دے دے، اس سے ڈبل قیمت لے لے. وہ سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈبل قیمت پر اسے، یعنی 30 خچر اور 30 خچر اور یعنی کل 90 خچر سونے کے بھر کر اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرما دیے. تو بس میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آج والدین کی خدمت میں ہیں لیکن غربت کاٹ رہے ہیں اور حالات ان کے سازگار نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی پیرلٹی دیتے ہیں، والدین کو اہمیت دیتے ہیں، خود کھائیں یا نہ کھائیں لیکن ان کے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں. جیسے کہ ایک بار یہ تاریخ بچپن میں ہمارے ساتھ بھی ہو چکی تھی. ہمارے والدین خود کھائیں یا نہ کھائیں ہمیں وہ کھلایا کرتے تھے، ہمارے دودھ پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے، ہمارے کپڑوں کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے. خود عیدوں پر نہ بھی پہنتے تو نہ بھی پہنتے، لیکن وہ اب ہم ان کے بچے تھے، ہمیں وہ عیدوں پر بھی پہنایا کرتے تھے. ایک بار یہ تاریخ گزر چکی ہے تو آج پھر میں کہنا چاہوں گا کہ تاریخ ذرا پلٹا کھا گئی. تو ہم کھلانے والوں کے درجے میں آ گئے اور والدین کھانے والوں کے درجے میں آ گئے. میں اس بندے سے کہنا چاہوں گا کہ جو غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، ستا دیا جا چکا ہے، اس کی پاکٹ اجازت نہیں دیتی ہے بہت زیادہ خرچ کرنے پر، لیکن پھر بھی اس نے سنبھالا ہوا ہے اپنی جنت ماں کو، اس نے پھر بھی سنبھالا ہوا ہے اپنی رحمت باپ کو. تو یہ تاریخ ہی ہے اللہ کے کرم کی، یہ تاریخ ہی ہے اس کے فضل کی جو ہمیں اس طرح کا سہارا دے دیتی ہے کہ بس وقت گزرا کہ گزر رہا، آنے والے چند دن گزر جائیں تو پھر دیکھنا اللہ رب العالمین تیرے لیے آسمانوں سے برکات کا نزول فرما دے گا. اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ طاووس کی کہی ہوئی ایک روایت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لائن میں یہ تو کتنی بار ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اپنے والدین کی خدمت کیا کرے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آج ایک ایسی روایت میں نے پڑھی کہ مجھے اس روایت کو پڑھنے کے بعد اپنی ایک شکایت یاد آ گئی. ایک بار میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میرا ایک دوست تھا، بڑا اچھا دوست تھا، لیکن وہ گمراہی کی طرف چل پڑا اور ہدایت کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا. مجھے اندر سے رنج ہوتا کہ یہ میرا پیارا ہے، میرا دوست ہے، تو اب یہ گمراہی کی طرف چل پڑا ہے لیکن یہ گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہے، تو کیسے اس کا بندوبست کیا جائے. میں دعا خود بھی کرتا، اپنے مشائخ سے بھی کرواتا. ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے عرض کر ہی دیا کہ حضور والا یہ فلانا شخص ہے، یہ میرا دوست تھا لیکن یہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے اور واپس نہیں آ رہا ہے، کوئی دعا فرما دے اللہ اسے ہدایت ہی عطا فرما دے. آپ نے تھوڑی دیر ذکر فرمایا، ذکر فرمانے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ واپس آ جائے گا. میں نے غور سے دیکھا کہ لگا کیسے ہے، کہنے لگے اس کی اصل اچھی ہے. یہ جملہ آپ نے بولا اس کی اصل اچھی ہے، اللہ کرے گا یہ واپس آ جائے گا. مجھے اتنی سمجھ نہ آئی کہ یہ اصل اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے. آج جب میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا تھا مجھے وہ شکایت یاد آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ عمر اضافی عطا کرتا ہے، صرف اتنی بات ہی نہیں ہے، اللہ اسے اصلی اولاد عطا فرما دے گا. یعنی جو اصلی اولاد ہوگی، جیسے آپ نے کہتے ہو یہ کوئی جانوروں کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ کوئی نسلی بکرا ہے، یہ کوئی نسلی بیل ہے، یہ نسلی کہنا یہ اصل میں اس کی عمدگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو انسانوں کی دنیا میں حضور نے اصلی انسان ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت گزار کو اللہ جو اولاد دیتا ہے وہ اولاد بڑی اصلی ہوتی ہے. اچھا یہ اصلی ہونے میں کوئی تو فائدہ ہوگا نا، کم از کم اتنا سمجھیے کہ والدین کے خدمت گزار کے ہاں جو بیٹے ہوتے ہیں اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دیتا، گمراہی کے راستے پر چڑھنے نہیں دیتا. اگر کبھی چڑھ بھی جائیں تو اللہ رحمت سے آگے سے گھیر کر پھر ہدایت پر ڈال دیا کرتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا کہ والدہ کے ساتھ یہ لفظ والدین نہیں ہے، والدہ ہے. یہ جو والدہ ہے نا ماں، یہ ماں کے ساتھ خاص کر کے حسن سلوک کی جزا، ان جزاؤں میں سے ایک جزا یہ بھی ہے کہ اللہ اسے نسلی اولاد عطا فرماتا ہے اور اصلی اولاد عطا فرما دیتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف عبد الرزاق ہی کی اگلی روایت میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. آج دو شخص رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. ایک تو ابو عامر تھا، راہب اور عیسائی تھا، یا عیسائیوں کا عالم تھا، پادری تھا. تو ایک ابو عامر اور دوسرے بڑے معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آج ہم
اشاعرہ کہلاتے ہیں. یہ لفظ آپ جان لیجئے, ہم اشاعرہ کہلاتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں, ہم اشاعرہ کہلاتے ہیں. ویسے ہم حنفی ہیں, مسائل میں ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس طرح قرآن و سنت سمجھ کر ہمارے سامنے کیا تو بس ہم ویسے عمل کرتے ہیں. تو ہم حنفی ہیں مسائل میں, لیکن عقائد میں ہم اشاعرہ ہیں. جیسے یہ مسائل کے اندر یہ گروپس ہیں اور چاروں کے چاروں برحق ہیں, حنابلہ ہیں, مبالک ہیں, شوافع ہیں, احناف ہیں. یہ 4 گروپس ہیں اور یہ چاروں کے چاروں اللہ کے ہاں مقبول گروپ ہیں. تو ایسے ہی جانیے کہ علم العقائد میں لوگوں کے ہاں جو عقائد مروج ہیں, اہل سنت و جماعت کے عقائد, یہ بھی 2 جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کا نام ماتوریدیہ ہے اور ایک کا نام اشاعرہ ہے. اور ہم جو ہیں اشاعرہ ہیں, اور کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑے سارے اختلاف ہوں گے. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان بڑے ہیوی ہیکل قسم کے اختلافات نہیں ہیں. کل 6 مسئلے ہیں یا 7 مسئلے ہیں جن میں ماتوریدیہ نے کچھ اور جہت اختیار کی اور اشاعرہ نے کوئی اور جہت اختیار کی. کل عقائد میں 6 یا 7 عقیدے ہیں جن میں نرم درجے کا اختلاف ہوا جو گمراہی تک بھی نہیں پہنچتا ہے. تو باقی تمام علم العقائد کے مسائل میں چاہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اشاعرہ بھی ہیں, ماتوریدیہ بھی ہیں. یعنی اشاعرہ اور ماتوریدیہ یہ متفق ہوئے تمام عقائد میں سوائے 6 یا 7 مسائل کے. تو ابو موسیٰ اشعری کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور اشاعرہ ہمیں کہا جاتا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری آئے اور ابو عامر رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں, سلام دعا ہوئی, اسلام قبول ہوا. جب اسلام قبول ہو چکنے کے بعد آپس میں بات چیت ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا, یار اس نام کی عورت تمہارے ادھر رہتی ہے کوئی؟ حضور نے نام لیا اس کا, اس نام کی عورت تمہارے ان علاقوں میں رہتی ہے کوئی؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, ہم آج ہی اسے چھوڑ کر آئے ہیں, وہ ادھر وہ ہے بھی, حضور ہے, اس نام کی واقعی ایک عورت ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہ اصل میں نے اس کا نام اس لیے لیا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے, اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ادھر وہ ادھر, تو یہ ماجرا, بخشش, یہ خبر, یہ کیا راز ہے؟ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ماجرا اس عورت کا یہ ہے کہ ایک زمانہ اس علاقے میں ایسا آیا تھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا تھا اس علاقے پر. بھئی آپ جانتے ہیں عربوں کی تاریخ, لڑائی جھگڑا تو ایک معمول تھا. جیسے ہمارے ہاں وہ دکاندار لوگ دن میں 1 آدھ بار سموسہ لازمی کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں. تو یہ لڑائی جھگڑا, یہ عربوں کا ہاضمہ درست نہ ہوتا جب تک وہ آئے دوسرے دن, آئے تیسرے دن, یا آئے پہلے دن ہی وہ لڑائی نہ کر لیتے. تو لڑائی, شراب, زنا, یہی تو ان کی گھٹی میں داخل چیزیں تھیں. 40 سال تک شرابیں چلنے کی کہانی نہیں ہے, لڑائی چلنے کی کہانی ہے. 40 سال تک ان کے ہاں لڑائیاں چلا کرتی تھی, جو روایات کے الفاظ آپ جانتے ہیں. تو ایک حملہ ہوا چاہتا تھا ان کے علاقے پر, تو راتوں رات خبر اڑ گئی, جو بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے, کل حملہ ہو جائے گا. اب اس عورت کی بوڑھی ماں تھی اور انتہائی ضعیف, ناتواں, اور وہ تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی. باقی سارے تو بھاگ بھوگ گئے. تو اس نے کہا کہ میں اب ماں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں. اس نے عورت ہو کر ہمت کی, پہلے تو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا, چلتی رہی, کتنا کچھ چلتی, آخر عورت تھی. رات کا کچھ حصہ گزرا, صبح ہو گئی اور گرمی بڑے شدید زوروں پر تھی. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کی ادھر کی کیفیت ارشاد فرمائی. جب اس کی پیٹھ تھک گئی ماں کو اٹھا کر, اور گرمی زور پر تھی, اب اس نے ماں کو ایسے اٹھا لیا جیسے آپ یوں سمجھیں کہ بندہ کھڑا ہو. تو اس نے ماں کے پاؤں اپنے پاؤں کے اوپر رکھ لیے اور ماں کا پیٹ اپنے پیٹ کے ساتھ ملا دیا, اور جپھا لگا کر, ماں کمزور تھی نا, جپھا لگا کر تو پھر اپنا ایک پاؤں اٹھاتی تو اس کے پاؤں کے اوپر ماں کا پاؤں ہوتا تو ماں کا پاؤں بھی اٹھ جاتا, اور دوسرا پاؤں اٹھاتی تو اس کے پاؤں پر چونکہ ماں کا پاؤں تھا تو وہ پاؤں. بس ایسے اس نے بڑی مشقت بھرا سفر طے کیا, کہیں میری ماں گر نہ جائے ریگستانوں میں اور چٹانوں میں, اور سنگریزے کہیں میری ماں کو گرمائش دے کر زخمی نہ کر دیں. تو باقی باتیں تو ہم بعد میں دیکھیں گے. وہ اللہ کے بندوں, کیا اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اہل سنت کا مسئلہ کتنا خوبصورت ہے کہ رسول اللہ بیٹھے مشرق میں ہونا تو مغرب کی خبریں دے سکتے ہیں, اور مغرب میں بیٹھے ہوں تو مشرق کی خبریں دے سکتے ہیں. اور صرف خبریں ہی نہیں, ان خبروں کی لم اور حکمت اور دانائی اور ڈیٹیل بھی ارشاد فرما سکتے ہیں. یہ کیا خفیہ منظر تھا جو رسول اللہ علیہ السلام مدینہ کے ماحول میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اس نے پاؤں اٹھا کر ماں اپنے پاؤں پر رکھا, ماں کا دوسرا پاؤں اٹھا کر اپنے دوسرے پاؤں پر رکھا, ماں کا پیٹ اپنے پیٹ سے جوڑا اور جپھی لگا کر کے ماں کو تو ایسے اولے 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 اولے
چلے، چلتے چلتے وہ آخر کار ماں کو بچا کر لے گئی۔ مجھے جبریل آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، انہیں فرما دیجئے گا کہ وہ جو عورت تھی نا، وہ اسے جا کر بتا دو اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہوا ہے اور اللہ نے تجھے بخشش عطا فرما دی ہوئی ہے۔ ارشاد گرامی ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رک جانا، کئی بار یہ معاملات میں ڈسکس کر چکا، بتا چکا، رک جانا، کبھی اپنے ان بوڑھے والدین کو اگنور نہ کرنا زندگی میں، یقین جانو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جاؤ گے، اور کبھی انہیں فراموش نہ ہونے دینا جب تک یہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، مولا تیرا کرم ہے تو نے جنت میرے گھر بٹھائی ہوئی ہے، اور تیرا کرم ہے تو نے رحمت کا خزانہ باپ کی صورت میں اے میرے اللہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک بڑا گبرو جوان دیکھا۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے ایک اور موقع بھی تھا تو ہم نے ایک جوان دیکھا، وہ بلکہ لڑ بھی رہا تھا جہاد میں ہمارے ساتھ، تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا تھا یہ تو دوزخ میں جائے گا، فائدہ کیا ہونا ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک گبرو جوان کو لڑتے دیکھا تھا مسلمانوں نے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، حضور نے فرمایا نہیں یہ جنت والا نہیں ہے، یہ دوزخ والا ہے۔ وہ حدیث باہر کیف پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج ایک اور گبرو جوان کو دیکھا اور اس کی چوڑی چھاتی دیکھ کر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش یہ کہیں فوجیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا نا، ہماری صفوں میں کھڑا ہوتا، تو اس کے ہمارے ساتھ ہونے سے فوج کو بڑی قوت حاصل ہوتی اور جہاد ذرا بڑا مزیدار ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے یہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، حضور اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، یہ کتنا تنو مند ہے، اس کے جسم کو دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ کئی صفوں کو اڑا کر کے تو رکھ دے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کی حالات سے واقف تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کیا جب تک تلوار نہ پکڑی جائے تو کیا جہاد ہوتا نہیں ہے؟ تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہاتھ میں تلوار نہ ہو تو جہاد نہیں ہوتا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میدان جنگ میں نہ اتر جاؤ تو جہاد نہیں ہوتا؟ اور نہیں ابو ہریرہ، بات یہ ہے یہ بھی جہاد ہے جدھر تم چل رہے ہو، اور وہ بھی جہاد ہے جو وہ کر رہا ہے۔ حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ میں بوڑھی ماں ہے اس کی، وہ اس کی خدمت میں ہے، تو جو اپنے والدین کی خدمت میں ہوتا ہے وہ دے پانی کا گلاس رہا ہوتا ہے، لیکن آسمانوں سے جو اجر بٹ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اجر اسے جہاد کرنے والا عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نوجوان والدین والی بات بھی اور ایک اور بات بھی دھیان کے ساتھ سن لیجئے۔ آج آپ نوجوان ہوگا، اللہ آپ کی شادیاں ہوں گی، پھر بیٹے بیٹیاں ہوں گی، پھر تاریخ دہرائی جائے گی۔ آج تم چھوٹے ہو، کوئی اور صاحب اولاد ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ایک معاملہ ہے تمہارا ان کے ساتھ، اگر تم نے نہ نبھایا صحیح تو کل تم اس درجے میں آ جاؤ گے کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں ہو جائیں گی، اور کوئی اس درجے میں چلا جائے گا جس میں کل تم تھے، نوے جوان مشٹنڈے شرارتی جیسے ایسے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ایک دوسرا موقع تھا، مجھے ایک اور حدیث بھی یاد پڑ رہی ہے، یہ ایک دوسرا موقع تھا آج۔ رسول اللہ کی دانائیوں کو لاکھوں سلام۔ ایک شخص نے آ کر اسلام قبول کرنا چاہا لیکن مشروط، اس نے کہا اسلام تو حضور قبول کرتا ہوں لیکن ایک بات ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے عورتوں سے نہیں رہا جاتا، مجھے تھوڑا کوئی عورتوں کی اجازت دے دیں، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ آپ کے مذہب میں عورتوں کی اجازت نہیں ہے، شادی کرنی پڑتی ہے وگرنہ اجازت نہیں، لیکن مجھے تو بڑی بھوک ہے۔ اس نے صاف صاف کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک ہے، اگر مجھے کہیں اجازت دے دیں تو اس شرط پر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے تھے تو ان میں سے پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری والدہ ہو تو پھر کوئی تیری والدہ کے ساتھ یہ غلط کام کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا حضور، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیری والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تو جب تو جائے گا تو کسی کی ماں ہی ہوگی نا وہ۔ پھر حضور نے اگلا سوال، بتا تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کچھ ایسا کرے؟ اس نے کہا حضور میں تو نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہو، تو جہاں تو پھر جائے گا تو وہ کسی کی بہن ہی تو ہوگی نا، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کر دے؟ اس نے کہا حضور میں تو پسند ہی نہیں کرتا، غیرت بیدار ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جدھر تو جائے گا تو وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی نا، تو کوئی بھی نہیں چاہتا اس کی
بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے. میرے حضور یہ جملے بولتے رہے, کبھی ماں کا حوالہ, کبھی بہن کا حوالہ, کبھی بیٹی کا حوالہ, ارشاد فرماتے رہے. وہ وقت کے لحظے گزرے کہ رب کائنات نے اس کا دل پھیر ہی دیا. اس نے پھر کہا حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کوئی شرط نہیں ہے, مجھے آپ ایسا ہی اسلام عطا فرما دیجئے, میری کوئی شرط نہیں ہے. میرے حضور کے سمجھانے کے انداز ہوتے تھے نا, بالکل سملیرٹی ہے اس حدیث میں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اوروں کی عورتوں کے معاملے میں پاک دامن رہو اور تمہاری عورتوں کے معاملے میں پاک دامن ہو جائیں گے. یہ جملہ سمجھیے میرے دوست, نوجوان خاص کر کے, بوڑھے تو اب کیا اس ڈگر پر چلیں گے, میں نوجوانوں کو خاص کر کے مخاطب کر رہا ہوں. جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے دوست, اوروں کی بہنوں کے معاملے میں پاک دامن رہو, کوئی تمہاری بہنوں کے معاملے میں پاک دامن ہو جائے گا. اوروں کی بیٹیوں کے معاملے میں پاک دامن رہو, کوئی تمہاری بیٹیوں کے معاملے میں پاک دامن ہو جائے گا. اوروں کی بیویوں کے بارے میں پاک دامن رہو, کوئی تمہاری بیویوں کے بارے میں پاک دامن ہو جائے گا. اللہ اہتمام کروا دے گا. وہ تمہاری میں جملہ بدل کر یوں کہہ دوں تو بالکل ٹھیک ہی تو ہوگا, اوروں کی بیٹیوں کی عزت کرو, اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت والا بنا دے گا. اوروں کی ماؤں کو عزت کی نظر سے دیکھو, اللہ تمہاری ماؤں کی عزت کروا دے گا. اور اوروں کی بہنوں کو عزت کی نظر سے دیکھو, اللہ تمہاری بہنوں کو عزت معاف کر دے گا, اور کوئی میلی نظر سے تمہاری بہن کی طرف پھر دیکھ نہیں پائے گا. پھر رسول پاک علیہ السلام نے وہ جملہ جس کی خاطر میں یہ حدیث آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آبا کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. شاید یہ کہانی تاریخ انسانیت کی قدیم ترین کہانیوں میں سے ہے. یہ کہانی تاریخ انسانیت کی قدیم ترین کہانیوں میں سے ہے کہ جس نے بھی اپنے باپ سے دعا کمائی ہے, اور جس نے بھی اپنی ماں سے دعا کمائی ہے, ٹھیک ہے ہلارے لگتے ہیں, حالات کی تیز ہوائیں تھپیڑے لگاتی ہیں, بندہ لرزتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی بے حال بھی ہوتا ہے, کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے, کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے کو بھی اس کا من کر پڑتا ہے. یہ حالات کی تباہ سمانیاں کبھی بندے کو پکڑ کر یوں نچوڑ دیتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تقدیر بھی تو ہے نا. لیکن جان جانا چاہیے کہ جیسے پوست رہ شجر سے امید بہار رکھ, وہ کبھی خشک ڈالی پر پتے سبز آ ہی جاتے ہیں نا, جیسے بس ایسا ہی ہے کہ والدین کے ساتھ خدمت گزاری کی روش پر رہنے والا, ٹھیک ہے حالات کبھی اس کو آئیں بائیں دائیں کر دیتے ہیں, لیکن 2 دن گزریں گے, 4 گزریں گے, 10 دن گزریں گے, ان قریب ایک ایسی صبح طلوع ہونے والی ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کا استقبال کرتی نظر آئے گی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم اپنے آبا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. حضور نے بیٹوں ہی کا نام لیا, یہ حسن سلوک بیٹوں ہی پر ہوتا ہے. بیٹیاں تو کسی اور گھر کی امانت ہے نا, وہ تو چلی گئیں, آج تمہارے گھر میں ہے, کل کہیں اور چلی جائیں گی, لیکن یہ بیٹے ہیں تو پھر بیٹوں کے کندھوں پر مذہب نے کچھ ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے نا. بیٹوں کے کندھوں پر مذہب نے کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے, تو میں کہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. ایک تیسری بات تھی جو ہمارے عنوان سے نہیں تھی, لیکن میں اسے حدیث کی تکمیل کی خاطر بول دینا چاہوں گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ میرے پاس حوض کوثر پر آؤ تو میں تمہیں پانی پلاؤں. انداز دیکھیں میرے حضور کا, اگر چاہتے ہو کہ تم حوض کوثر پر بھی پہنچا دیے جاؤ تو پھر میں تمہیں پانی بھی پلاؤں. اگر یہ چاہتے ہو, حضور کیا کرنا پڑے گا؟ میں بس یہ کرنا یہ پڑے گا کہ تمہارے سامنے کبھی اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی کوئی اپنی حاجت لے کر آئے نا, بس کوشش کرنا کہ جیسے تیسے پورا کر دینا اسے جیسے تیسے اس کی حاجت روائی کر دینا. اس کی اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کی مشکل حل کروا دینا. کبھی پیسوں کے لین دین میں حاجت روائی ہو جاتی ہے, کبھی پیسے نہ دینے پڑتے ہیں نہ لینے پڑتے ہیں. وہ ماجرا کچھ ایسا ہوتا ہے, میرا کام اس سے پھنس گیا, وہ میرا یار نہیں ہے لیکن اس کا ہے, یہ میرا یار ہے, اور یار وہ تیرا دوست ہے, کیا دے اسے میرا کام کر دے. کبھی صرف زبان ہلانی پڑتی ہے جسے آپ سفارش کہہ سکتے ہیں, کبھی صرف سفارش کروانی پڑتی ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ حقوق العباد نبھانا مشکل بھی بڑا ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے جزائیں بھی بہت بڑی بڑی رکھی گئی ہیں. یہ مشکل میں نے اس لیے کہہ دیا کہ انسانی ضمیر ہے, انسان ہے نا, انسان
وہ اپنے ساتھ برا کرنے والے کو اچھا نہیں کرنا چاہتا. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ تو مذہب ہے جو ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے کہ تیرا دل کرتا ہے جس نے تیرے ساتھ برا کیا تو بھی برا کرے. یہ تیرے دل کی آواز ہے. لیکن مذہب کی آواز ہے کہ نہیں اچھا ہی کرے. مذہب کی آواز یہ ہے. تبھی تو مذہب کا نام تکلیف ہے. سارے مذہب کو تکلیف کہا جاتا ہے. دین پورے کو تکلیف کہا جاتا ہے. اور ہمیں مکلف کہا جاتا ہے. مکلف مینز جس کو تکلیف دی گئی. یہ نمازوں کی تکلیف ہے ہمارے ذمہ. یہ لفظ تو سنا ہوگا کہ مکلف ہو گیا بندہ, مکلف ہو گیا. یہ مکلف ہونے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جس پر ساری تکلیف لاد دی گئی. آج کے بعد جب بندہ بالغ ہو گیا, سارے احکام شریعت آ گئے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ کرنے ہیں, تلاوت کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, شراب نہیں پینی, حرام نہیں دیکھنا, حرام نہیں کھانا, حرام نہیں کرنا, حرام نہیں بولنا, حرام نہیں سننا. یہ ساری تکلیف ہی تو ہے. جو شے کو انسان کا من چاہتا ہے شریعت نے بہت ساریوں پر پابندی لگا دی. انسانی فطرت بہت کچھ چاہتی ہے لیکن پابندیاں لگا دی گئیں. الغرض میں نے کہنا چاہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جزا ہے کہ میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اس بندے کو جو اپنے آنے والے بھائی کی حاجت کو حتی الامکان پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں معراج کے موقع پر ایک حدیث آپ کو بتائی تھی جو مشاہدہ سرور انبیاء کا تھا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرش کے نیچے مغببن, میں نے ایک بندے کو لٹکتا ہوا پایا. تو وہ میں نے روایت آپ کو بتائی کہ پوچھا گیا یہ کون ہے, جو جواب ہوا وہ تو ہوا. لیکن آج میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشاہدہ ہے جو کہ امام سیوطی نے نقل فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک بندے کو دیکھا تو عرش کے نیچے وہ تھا. تو مجھے اسے دیکھ کر رشک آیا کہ بڑا مقام ہے اس کا, یار اللہ کی عرش کے نیچے ہے یہ بندہ. میں بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ کر, مجھے رشک آیا. رشک آنے کا معنی کہ کمال درجے کی حیرت. حسد اور شے ہوتی ہے, رشک اور شے ہوتا ہے اور حسد اور شے ہوتی ہے. بندہ تعجب میں ہو رہا کیسے ہوا یہ, تو ہم نبی ہیں تو یہ اتنا اونچا بندہ, اللہ یہ کیا ماجرا کیا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا کرتا ہے, کون سی اس کی نیکی ہے جو اتنا اونچا کر گئی اسے, کون سی نیکی ہے اس کی. فرشتے نے مجھے 3-4 باتوں کا جواب ارشاد کیا کہ اس میں یہ خوبی تھی, یہ خوبی تھی, اور یہ خوبی تھی, اور یہ بھی خوبی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نوازتا اور یہ بندہ اس کو دیکھتا کہ نوازا گیا ہے, اللہ نے فلانے کی جھولی بھر دی ہے, تو اس کے دل میں کبھی بھی حسد نہیں آیا تھا. یہ خوش ہوتا تھا کہ شکر ہے میرا بھائی, اللہ نے نواز دیا اسے. خاندانی سطح پر لوگ اس بات کو غور سے ہضم کریں. یہ خاندانوں کے اندر یہ بہت گندا نظام ہے. کسی کو کھاتے نہیں دیکھ سکنا, کسی کو پیتے نہیں دیکھ سکنا, کسی کو ہنستا نہیں دیکھ سکنا, کسی کو خوشحال ہوتے نہیں دیکھ سکنا. میاں تمہارے جل جانے سے اللہ نے وہ نعمت واپس لے تو لینی نہیں ہے. مجھے سادی کا جملہ یاد آ گیا. آپ فارسی زبان میں کہا کرتے تھے کہ جو تجھ سے حسد کرتا ہے نا, تو اسے کچھ بھی نہ کہے, اسے سزا مل چکی ہے. وہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے سوچ تیرا ہی رہا ہوتا ہے, یہ سزا ہے اس کے لیے. وہ ہر ٹائم اندر سے جل رہا ہوتا ہے, پریشان ہو رہا ہوتا ہے, ہائے 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 یہ کھا گیا پی گیا. یہ تھوڑی سزا ہے اس کے لیے. اب تو اسے کچھ مزید نہ بھی کہے تو بس اسے اسی سزا میں رہنے دے. تو میں نے کہا خاندانی دنیا میں یہ مرض بہت زیادہ ہے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ بندہ ہے جو اللہ جب کسی کو فضل دیتا تو یہ حسد نہیں کیا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی کے خلاف کچھ بولا نہیں تھا, اس نے کبھی چغلی نہیں کی ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. یہ والدین کا نافرمان نہیں تھا, جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا. میں پونے منٹ میں ایک روایت آپ کے سامنے کہہ کر تو سبق سمیٹنا چاہوں گا. یہ حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک بار پوچھا کہ حضور یہ والد کا بیٹے پر حق بس کیسے سمجھیں, کوئی مثال دے کر ارشاد ہو جائے, کیسے ہم سمجھیں کہ والد کا حق کیسے ہے, کس درجے میں ہے. ارشاد ہوا کہ اگر باپ نے کہا نا کہ چلو نکل جا یہاں سے, مکان چھوڑ دے, بیوی چھوڑ دے, بچے چھوڑ دے, سامان شمان چھوڑ دے, اہل و متاع چھوڑ دے, نکل جا یہاں سے, بھاگ جا, بڑے پیار سے ہی کہا ہو آزمانے کے لیے, تو اگر بچہ اپنے باپ کی مان کر اہل و عیال, سامان, بندوبست, متاع حیات سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے, تو اب پلٹ کر پوچھے ابا جی اب میں نے حق ادا کر دیا ہے, تو فرمایا کہ حق اب بھی ادا نہیں ہوا ہے, حق اب بھی ادا نہیں ہوا ہے. اس قدر عظیم حقوق اللہ رب العالمین نے والدین کے بچوں کے ذمے لگائے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.